قل لي بربك أي ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء ساتھیوں، ایک چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو بات سمجھاؤں گا کہ روئی جو ہے جو زمین سے نکلتی ہے اس سے مختلف قسم کے کپڑے بنتے ہیں. ایک کپڑا ہم سب نے پہنا ہوا ہے، اس کی ایک الگ قدر و منزلت ہے. ایک کپڑا وہ ہے کہ جو ہم سر پر لے کر نماز پڑھتے ہیں، جسے ٹوپی اور پگڑی کہتے ہیں، اس کی اپنی قدر و منزلت ہے. بنے سب جو ہے وہ روئی سے ہیں، کپاس سے. پھر ایک کپڑا وہ ہوتا ہے کہ جس پر ہم قرآن پاک کا غلاف جسے ہم بناتے ہیں اور قرآن پاک کو اس کے اندر لپیٹ کر کے رکھتے ہیں. اب اس کپڑے کی قدر و منزلت باقی کپڑوں سے بڑھ جاتی ہے، اگرچہ وہ سستا ہی کیوں نہ ہو، قیمتی نہ ہو. عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم سستا کپڑا لے کر اس کو قرآن پاک کے اوپر لپیٹ کر کے پھر رکھتے ہیں، لیکن اس کپڑے کی قدر و منزلت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ نیچے گر جائے تو ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اٹھا کر کے اوپر رکھو، اس کو صاف کر کے رکھو. پھر کعبہ کا غلاف جو ہے وہ بھی کپڑے سے بنا ہوا ہے. اب اس کی قدر و منزلت بھی ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں، پھر جب ہر سال کعبہ کا غلاف تبدیل ہوتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے جو ہے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، ملکوں کے صدروں کو وہ ملتے ہیں. تو آپ لوگ جو ہیں، جیسے وہ اس کپڑے کی قدر و منزلت وہ بدل گئی نسبت کی وجہ سے، کہ اس کی نسبت اب قرآن سے جڑ گئی تھی، کعبہ سے جڑ گئی، تو وہی کپڑا قیمتی ہو گیا. تو آپ طلباء کرام اب دین سے جڑ گئے ہیں. تو آپ طلباء کرام ایک عام لوگ ہیں، جو عام معاشرے میں لوگ رہتے ہیں، ان کا مرتبہ اللہ کے ہاں اور ہے. اور آپ طلباء دین حاصل کرنے والے طلباء ہیں. جب آپ دین کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کی قدر و منزلت بھی اونچی ہوگی. خیر امتی حملۃ القرآن، جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے VIP اور بہترین لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے ہیں. تو سب سے پہلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنی اس نسبت کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو اتنی بڑی نسبت دی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چنا ہے. ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں ہے. آپ اگر اپنے گھروں کو جاتے ہیں، آپ کی عمر کے کتنے لڑکے ہیں جو نماز تک پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، گالم گلوج میں دن گزارتے ہیں. لیکن آپ ایک دینی ماحول کے اندر رہتے ہوئے، ایک محفوظ قلعے کے اندر رہتے ہوئے آپ جو ہے وہ ایک دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو اپنی اس نسبت کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بندے ہو. تو اپنا کوئی عمل زبان سے یا اپنے فعل سے ایسا نہیں کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوں. جب آپ اپنے گھر جائیں تو وہاں پر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دوربین سے کہ یہ طلباء مدرسے سے آئے ہیں، تو مدرسے سے آنے کے بعد انہوں نے دین سیکھا کیا ہے. گھر پہنچنے کے بعد آیا پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک اچھا ہے یا نہیں ہے، ہم رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں یا نہیں جاتے. یہاں مدرسے میں تو ہم زبردستی اساتذہ اپنی نگرانی میں نماز پڑھا لیتے ہیں، وہاں گھر جا کر کے ہم آیا نماز اپنے شوق سے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. وہاں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، وہاں کسی کی غیبت تو نہیں کرتے، گالم گلوچ تو نہیں کرتے. یہ لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کی نسبت بڑی اونچی ہے. تو آپ نے اس نسبت کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی آپ جائیں آپ دین کے نمائندے ہیں. لوگ آپ کو دیکھ کر اپنے بچوں کو دین کی طرف لائیں گے کہ یہ دین جو ہے ایک ایسا علم ہے کہ جو لوگوں کو اخلاقیات اور اخلاق حسنہ سکھاتا ہے. تو جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس میں مزید ترقی نصیب فرمائے اور ہمیں اس نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے پہلے مخاطب آپ ہیں، پھر اس کے بعد اساتذہ کرام ہیں. تو آپ اپنی اس نسبت کا خیال رکھیں، اپنے قول میں بھی اپنے فعل میں بھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو
ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ